السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباران يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیغمبر پر صلاۃ و سلام کے بعد اس ادارے کو اور جس کی سربراہی جمیل کرانتی صاحب کر رہے ہیں، میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، لیکن میں یہاں اس وقت یہ پورا منظر دیکھ کر اور جو تعارف مجھے پیشگی طور پر اپنی سرگرمیوں کا شفیق صاحب نے چند روز پہلے کروایا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جمیل کرانتی صاحب کا سب سے اچھا کام ہے جو میرے علم میں ہے۔ وہ اور بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، لیکن تعلیم میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے جس کو PPP کہا جاتا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ یہ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے، یعنی پرائیویٹ اسکول اور پبلک سے مراد ہوتا ہے گورنمنٹ اسکول کے درمیان تال میل اور اشتراک عمل اور تعاون کی راہیں ہموار کی جائیں، اور اس میں وسائل کی فراہمی سے لے کر اساتذہ کی ٹریننگ اور طلباء کی فلاح و بہبود کے پروگرام مرتب کیے جائیں۔ تو اس پہلو سے یہ میرے علم میں پہلی کوشش ہے، اگر کہیں اور ہو رہی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور بہت ہی اچھی کوشش ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے پچھلے 20-22 برسوں میں، سن 2000 سے یہ ٹرینڈ زور پکڑ رہا ہے، اور UAE میں تقریباً 30-40% اسکول PPP کے انڈر میں آتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس میں گورنمنٹ کے فنڈیڈ اسکول اور پرائیویٹ اسکول مل کر اسے چلاتے ہیں۔ اس میں بہترین وسائل اور اس طرح کے ذہن سازی کے پروگراموں کا انتظام، اور بچوں کے لیے کیریئر ڈیولپمنٹ، ان کو اعلیٰ تعلیمی وسائل، اعلیٰ تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو رہنمائی دی جاتی۔ تو بہرحال مبارکباد دیتا ہوں میں جمیل کرانتی صاحب کو، ATT ہائی اسکول کو، اسکول نمبر 1 کو، جنہوں نے اس طرح کا ایک مثبت اور تعمیری اقدام کیا جو یقیناً تعلیمی ترقی کا ایک نیا دور اس شہر میں خواہ محدود پیمانے پر وہ لائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے۔ دوسری چیز، آپ سب حضرات کا شکریہ، اگرچہ شفیق صاحب نے شاید آپ کو 10:30 کا ٹائم دیا ہو، لیکن یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن منظر ہے کہ پروگرام کے آغاز میں ہی 11 بجے تقریباً تمام نشستیں بھر چکی ہیں، اور حاضرین کی ایک کثیر تعداد اور منتظمین سب کے سب یہاں موجود ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھی علامت ہے، اور میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ ذاتی طور پر میں چاہے 2 آدمی میرے سامنے ہوں، میں بولنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے والدین کی ذمہ داریاں۔ جی یہی موضوع ہے۔ ہاں، عصر حاضر میں طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے یا تعلیمی ترقی میں والدین کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ اور جی ہاں، انہوں نے زبانی یہ بھی کہا تھا، تحریری طور پر والدین لکھا ہے، لیکن خصوصاً، اور وہ خصوصاً اس لیے بھی ہو جائے گا کہ حاضرین میں 90% سے زیادہ والدین ہی جہاں موجود ہیں۔ تو بہرحال والد یا والدہ جو بھی لفظ بولا جائے، عربی کے اعتبار سے والدہ کا وجود والد کے بغیر ممکن نہیں ہے، والد بھی والدہ کے بغیر ایک خاندان کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں بھی کہیں والد کے رول کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جیسے سورہ لقمان میں صرف باپ کی حیثیت سے حضرت لقمان کی وصیت نقل ہوئی ہے، تو باپ کا اپنا ایک رول ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور پوری 1-1.5 رکوع تک ان کی بیٹے کے نام نصیحتیں ہیں۔
وہاں ماں کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن دوسری اور صورتیں ہیں جیسے سورہ آل عمران ہے، اس میں حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ ہے جو کہ ایک ماں ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں. اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزاتی طور پہ ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے امر کن سے آپ کو پیدا کیا، تو اس میں والدہ کا رول بتایا گیا ہے. تو بات بہرحال مشترک ہوگی اور ذمہ داری بھی مشترک ہے. یہ اور بات ہے کہ والدہ عملی طور پر گھر کے اندرونی معاملات میں چونکہ اسے زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اثرات، والدہ کے اثرات بچوں پر نسبتاً زیادہ پڑتے ہیں. لیکن بہرحال اس کی تکمیل باپ کی سرپرستی، نگرانی، علم، سپورٹ، تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. والدہ کی اہمیت میں بہت زیادہ ذاتی طور پر جانتا ہوں. اس کو بتانے کے لیے میں کچھ اشعار پڑھوں گا، اور جو شخص یہ بتا دے کہ یہ اشعار کس کے ہیں اسے یہ پین انعام میں دیا جائے گا. یہ کیو ای کا ہے. وہ اشعار ہے: کسی نے یہ بقرار سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ادیان سمجھیں. یوں ہی دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ عرض کو بڑھائیں. طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں. کوئی بتا سکتا ہے یہ کس کے اشعار ہے؟ ٹیچر سے تو توقع ہے لوگ. علامہ اقبال. اینی ادر؟ نہیں، آپ کو آخر میں موقع ملے گا. جی بتائیے. ہاں ادھر ایک ہاتھ اٹھا. جی فرمائیے. علامہ اقبال. آئی ایم سوری، اقبال ہی کے درجے کے شاعر ہیں وہ، لیکن اقبال نہیں ہے میرا. لیکن ہاتھ ان کا پہلے اٹھا تھا. اب آپ دونوں فیصلہ کر لیجئے کس کون قلم لکھا ہے. سو اب دیکھیں یہاں یہ فیصلہ ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ ان کو ان کے والد نے سنایا. میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ مجھے 8 یا 10 سال کی عمر سے یا اس سے بھی پہلے سے یاد ہے، اور یہ یاد میں نے کیا ہے ہماری والدہ کو گنگناتے ہوئے سن کر. میں ان کے ساتھ رات دیر تک چرخہ بھرا کرتا تھا، تو اس وقت یہ الطاف حسین حالی کی مسدس حالی، جو شاعر اردو ادب کے دیوانوں میں دیوان غالب کے بعد یا اس سے بھی زیادہ مشہور ترین کتاب رہی ہے 20ویں صدی میں. اس وقت کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نہیں معلوم، لیکن جس وقت یہ چھپی تھی اس کے بعد کئی دہائیوں تک اس کو اسکولوں میں اور محفلوں میں پڑھا جاتا تھا. اسی میں وہ مشہور نعت ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. مشہور نعت ہے، وہ اسی کا پتہ ہے. اور اسی میں اسلامی تہذیب و تمدن کی شوکت کا یا اس کے زوال کا انہوں نے ایسا منظر کھینچا تھا جس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال والدہ کے رول کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کے جتنے بھی اشعار مجھے یاد آئے مسدس حالی کے، وہ سب والدہ کو گنگناتے ہیں سن کر. وہ بھی چرخہ بھرتے ہوئے وہ اکثر پڑھتی تھیں اپنی پرسوز لے میں. اور اس کا یعنی آغاز میں یہ ہے: کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا. آگے یہ حمد بھی آتی ہے، اور پوری اسلامی تاریخ اس میں کی نمایاں جھلکیاں ہیں. اسے آپ ضرور خریدیے، پڑھیے، پڑھائیے. تو بہرحال والدہ کا کیا کیا رول ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بامعنی کلام، حکمت کی باتیں وہ کام کرتے ہوئے بھی ذہنوں میں اڑیل سکتی ہیں. ایسا کرنے کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک 5 نکاتی پروگرام بنایا ہے. بہت مختصر ہے، وہ میں صرف 2 منٹ میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس پر گفتگو 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے،
5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 5 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ 5 نوبہاری پروگرام جو ہے اسے آپ 5 پہلو سمجھیں اپنی ذمہ داریوں کا۔ اس کو میں نے سادہ طور پر نام دیا ہے یاد رکھنے کے لیے کہ تعلیمی ترقی کی 5 تا وہی ہے جسے آپ تے کہتے ہیں، الف ب تے۔ عربی میں ہم الف با تا سا جیم میں کہتا ہوں، میں عربی کا ٹیچر ہوں، تو اردو میں جسے آپ تے کہتے ہیں تے۔ ترقی کا پہلا حرف وہی ہے، تعلیم کا پہلا حرف تا ہے اور تربیت کا پہلا حرف تا ہے۔ تو 5 تا میں یا 5 تے میں آپ کی کا رول بحیثیت والدہ یا والدین کے، ماں باپ دونوں کا مضمر ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا لیں، یہ 5 نکاتی پروگرام سنجیدگی سے اور اس پر عمل کریں، تو یقیناً یہ آپ کا تال میل اسکول کے ساتھ، یہ آپ کی زندگی خود بتاتی ہے کہ بڑی حد تک ان 5 اصولوں کی، ان 5 سرگرمیوں کی یا پہلوؤں کی کچھ جھلک ہے۔ میں اسی کو الیبریٹ کروں گا۔ پہلی تا ہے، تا سے توجہ، اٹینشن۔ میں پہلے 5 تا بتا دیتا ہوں۔ توجہ، اٹینشن۔ دوسری تا ہے تنظیم، آرگنائزیشن اینڈ ڈسپلن۔ تنظیم، اس کی میں وضاحت کروں گا میری مراد ان سب سے کیا ہے۔ توجہ، تنظیم۔ اس کے بعد ہے تعاون، کوآپریشن۔ کوآپریشن بچے سے، کوآپریشن اسکول سے، کوآپریشن والدین سے، کوآپریشن اس کی میں تشریح کرتا ہوں۔ توجہ، تنظیم، تعاون۔ چوتھی تا ہے تسلسل، کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی، تسلسل۔ اور آخری ہے، اور ہر کوئی بہت اہم ہے، لیکن ان سب کے بقا اور ارتقاء کا دار و مدار اس آخری تا پر ہے، اور وہ ہے تنقیدی جائزہ اور تصحیح، کریٹیکل انالیسس اینڈ کریکشن۔ یہ 5 نکاتی منصوبہ اول یا عملی پروگرام، جس میں سب سے پہلے آپ کو توجہ کا ثبوت دینا ہے۔ توجہ سے میری مراد کیا ہے؟ اٹینشن سے۔ یو مسٹ بی ایبل ٹو پے اٹینشن۔ اٹینشن اصل میں اس کی مثال اس طرح لے لیجیے کہ عام طور پر آپ نے جو ہائی وے پر وہ کی ہوگی، سفر کیا ہوگا، جگہ جگہ ٹریفک کے لیے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ حادثے کی جگہ ہے نا، ایکسیڈنٹ پرون ایریا، یہاں تھم کے چلائیے، اسپیڈ بریکر آگے آ رہا ہے، 500 میٹر پر ٹول ناکا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بورڈ ہیں۔ اس میں ایک بورڈ ہندی میں نے پڑھا ہے جس کی عبارت ہے کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ تعلیم و تربیت کا کام مسلسل نظر رکھنے کا ہے۔ یہ ہے توجہ۔ اس کے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ توجہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسکول میں بیگ باندھ دیا، ناشتے کا دان دے دیا بچے کو، 5 روپے جیب خرچ دے دی اور کہا کہ بیٹا چل جائے اسکول چلے جائے۔ اس سے بھی پہلے، بچے کی پیدائش سے پہلے میں اٹینشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ماں بننے والی ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ دا پروسیس آف اٹینشن، آپ کی توجہ کا عمل، آپ کے ذہنی ارتکاز کا عمل، اس سوچ کا عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں حضرت مریم کی والدہ کی مثال دی۔ حضرت مریم کی والدہ کو ابھی مریم پیدا نہیں ہوئی، ان کا نام حنا تھا، بائبل کے مطابق حنا علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی، اور ان کی فیملی کے نام سے ایک پوری سورہ ہے قرآن میں، آل عمران، سورہ البقرہ کے بعد وہی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل فیملی اللہ کی نظر ہے، ایک مثالی خاندان ہے، اور جس نے ایک مثالی نسل پیدا کی، مثالی اولاد اس میں پیدا ہوئی۔ اس میں
حضرت حنا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کو حمل ٹھہر گیا، ان کو معلوم ہوا کہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے، تو ظاہر ہے اس دور نہیں تھا جب کہ جنین کے بارے میں بتایا جا سکے کہ بچہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، لیکن انہوں نے فرض کیا، خواہش تھی ان کو کہ بیٹا ہو۔ تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک سمیع الدعاء، کہ اللہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ میرے بطن میں پروان چڑھ رہا ہے، میں نے اس کو تیری راہ میں آزاد کیا، محرر نذر مانتی ہوں کہ یہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اس سے میں کوئی دنیا کا کام نہیں لوں گی، یہ دین کے لیے وقف ہے۔ یہ انہوں نے گویا اپنے بچے کے فیوچر پلاننگ بیفور دا برتھ شی ہیز اسٹارٹ۔ یہ ہے اٹینشن، یہ ہے میری برائے توجہ سے کہ توجہ یہ ہے انسان سے دراصل مطلوب ہی ہے، زندگی میں آپ کو بھیجا ہی گیا ہے ٹو پے اٹینشن۔ ایسی حیرت انگیز کائنات خدا نے پیدا کی ہے، جس طرح دیکھیے ہمارے یہاں ہمارے والد کا نام لیا انہوں نے، محمد لقمان پہلوان رحمہ اللہ، ان کو نہیں کچھ نہ کچھ صنعت کا شوق تھا، زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو انہوں نے موٹے کا، اس کو بوٹے والی ساڑی کہتے ہیں، شاید آغاز کیا تھا ہمارے گاؤں میں، ان لوگوں کی گواہی ہے، یہ سب صنعت کار لوگ ہیں، اس کا آغاز انہوں نے کیا، بہت ابتدائی شکل میں تھا، بہت کامیاب نہیں ہو سکا جس وقت انہوں نے بنایا تھا، بعد میں اس کو اور لوگوں نے ڈیولپ کیا۔ تو بہرحال اس بوٹے کو بنانے کے لیے، اس بوٹے کا نقشہ، اس کی کھوٹی ٹھوکنا ہے، اس کی ڈیزائن کرنا ہے، اس کا گراف بنانا ہے، پھر اس کو لون پر چلانا ہے، 2 لون پر، کرائے کے 2 لون تھے، پورا گھر ٹہبانا ہے، وہ کبھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، گھر چھوٹا سا ہے، معمولی بوٹا کی ایک ساڑی بنانے کے لیے، اور سارا گھر مصروف ہے، اور وہ بھی بہت سکسیسفل نہیں۔ لیکن آپ صبح باہر نکل جائیے، گول باغ ہے، کسی بھی پارک میں، گھر کے باہر ہی جھانپ لیجیے، روزانہ گل بوٹے اگتے ہیں، خدا اگاتا ہے درختوں پر، پودوں پر، گلاب کا پھول ہے، یہ ہے سب، یہ جو اگ رہا ہے، کوئی شور سنائی دیتا ہے، کوئی الجھن ہوتی ہے، خدا کی صنعتی اور کاریگری کو دیکھیے۔ ایک بچے کی زبان سے خود میں نے ایک نظم لکھی ہے، اس میں انہی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، یعنی جس یو ٹو اٹینشن، ایک بچہ آتا ہے تو بیسیکلی وہ ہر چیز کو گھور کر دیکھتا ہے، ہر طرف اس کی نظر گھومتے رہتے ہیں، ہر نئے چہرے کو، ہر آواز کو دیکھتا ہے۔ تو نظم کچھ اس طرح ہے کہ ایک طفل شیرخوار کی کاوش تعلم، ایک بچہ سیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تجسس، تحیر، تفکر، سراپا، تعلم کی راہوں میں سرگرم آلہ۔ آلہ ایک بچی کا نام ہے، وہ ہماری عزیزہ ہے، میری پوتی ہے۔ تو تعلم کی راہوں میں سرگرم آلہ، اس کی آنکھیں، اس کے چہرے سے تجسس ظاہر ہوتا ہے، تحیر ظاہر ہوتا ہے، تفکر ظاہر ہوتا ہے، ہر آواز پر ملتفت ہو وہ ایسے کہ جیسے ہوا کوئی راز آشکارا۔ ادھر سے ایک آواز آئی، آپ نے یہ بجا دیا، آپ نے سیٹی بجائی، یا کسی پرندے کی آواز آئی، تو ملتفت ہوتی ہے۔ اٹینشن، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اٹینٹیو کریچر بنایا ہے، دھیرے دھیرے وہ عادی ہو جاتا ہے اٹینشن کا، پھر سلیکٹیو ہو جاتا ہے، پھر اس کی کچھ عادتیں بچ جاتی ہیں، تو صرف انہیں چیزوں پر توجہ دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے یا تو اس کو دل کو بھاتی ہیں۔ تعلیم کا کام یہ ہے کہ آپ کی توجہ کا مرکز وہ چیز بنے جسے بننا چاہیے۔ اگر یہ فوکس آف اٹینشن آپ کا مس پلیسڈ ہو گیا، جیسے ڈرائیونگ کی میں نے مثال دی کہ نظر ہٹی تو گھٹنا گھٹی، تو ڈرائیور کی توجہ کا مرکز راستہ ہے، راستے کے نشیب و فراز میں اور آس پاس کے خطرات ہیں، اس کی ساری توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے۔ اسے یہ بھی سوچنا ہے کہ میری غلطی سے نہیں، کسی اور کی غلطی سے اگر حادثہ ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ، تو اس کی بھی ذمہ، اس سے بچنے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔
کیونکہ حادثہ اگر ہو گیا تو نقصان دونوں کا ہوگا، کون مرے گا نہیں کوئی کہہ نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. سڑک پر آپ غیر متوقع کی توقع لے کے چلیے کہ کوئی آ کے آپ کو دائیں سے بائیں سے پیچھے سے سامنے سے مار دے گا. کسی ماہر ڈرائیونگ ٹرینر نے لکھا ہے کہ ڈرائیور کا فرض ہے کہ اگر وہ چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے سامنے سے گیند دائیں طرف سے آتی ہے، بال آیا، فٹ بال آ گیا، تو اسے اس گیند میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک بچہ اس کے نیچے بھاگا چلا رہا ہے. اگر ایک گلی سے گیند آ گئی ہے، آپ اس روڈ پر جا رہے ہیں، سامنے گاڑی پہ گیند آئی ہے، تو ایک باشعور آدمی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس گیند کے پیچھے جس بچے کی یہ گیند ہے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہوگا اس کو پکڑنے کے لیے. اب اگر آپ نے اپنی اسپیڈ پر کنٹرول نہیں کیا تو اگلی لمحہ ایک بچہ اس کے نیچے آ کے کچل چکا ہوگا آپ کی گاڑی کے نیچے. دس از اٹینشن، یہ ہے توجہ. ہمارا کام بنیادی طور پر اسٹارٹ ہوتا ہے زندگی میں روز جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، جب سوتے ہیں، جب جاگتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، وہی ہے یا نہیں ہے. اب بچے کی نسبت سے، اسکول کی نسبت سے آپ کی توجہ کا مرکز اس کا یونیفارم، اس کی نفاست، صفائی، اس کا ہوم ورک کرنا، اس کا وقت پر اسکول پہنچنا، وقت پر اسکول سے گھر واپس آنا، واپس آنے کے بعد کے معمولات ہیں، یہ سب آپ کے اٹینشن کا، آپ کی توجہ کی متقاضی ہے. دس از دا فرسٹ تھنگ. اس کو میں اور بھی الیبوریٹ کر سکتا ہوں لیکن باقی کا وقت نہیں ملے گا. اس کو یہی روکتا ہوں. آپ کچھ اس پہ جتنا آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جس ون ورڈ پہلی تا توجہ، یہ یا تو اسے پہیہ کہیے یا اسے اسٹیئرنگ کہیے، پہیہ نہیں اسٹیئرنگ کہیے. یہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھنے کے والے کا مرکزی تقاضا ہے، اس کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ توجہ سے گاڑی چلائیں، سواروں کو جھٹکا نہ لگنے دیں، اسپیڈ بریکر پر نظر رکھیں، آس پاس کے خطرات کو دیکھتا ہوا چلے. ٹھیک ایسے ہی بچے کی ذہنی، اخلاقی، تعلیمی نشو و نما کے تمام تقاضوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. نظر ہٹی درگھٹنا گھٹے. سال بھر کی تعلیم، 10 برس کی تعلیم معمولی ایک واقعے سے بچے کی زندگی کو تباہ کر سکتی. ایک غلط عادت، ایک غلط صحبت، ایک غلطی اسے اسکول کا ڈراپ بنا دے گی یا ایک مجرم بنا دے گی. نعوذ باللہ. اٹینشن، توجہ. دوسرا ہے تنظیم، جو میں نے ڈسپلن کے اور آرگنائزیشن کے معنی، اس سے مراد ہے تنظیم وقت، وقت کی تنظیم. سونے کھانے، جیسے ابھی مجھ سے پہلے آپ کے سر گفتگو کر رہے تھے، تو نظام الاوقات مرتب کرنا، کھانے پینے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کا نظم و نسق، کہ گھر میں جو چیز جہاں رہنی چاہیے وہیں رہے. آپ بیڈ روم کو کچن بنا دیں یا کچن کو بیڈ روم بنا دیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کا گھر ہے. لیکن آپ اپنی بدنظمی سے بچے کے اندر بدنظمی پیدا کریں. آپ کے اندر اگر تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، جو کہ اب ایک فن بن چکا ہے. ایک بہت اچھی کتاب ہے دا میجک آرٹ آف ٹائڈنگ، تنظیم و تحصیل کا یا نظم و نسق کا ساحرانہ فن، جاپانی خاتون کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ کس طریقے سے معمولی تنظیم سے، جاپان میں بہت سو کے گھر اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں جتنی ہمارے یہاں جھوپڑیاں ہیں، لیکن اس میں آرگنائزیشن اور ڈسپلن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک نمائشگاہ ہے وہ گھر. یہ سلیقہ ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو تنظیم میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ کو یہ شعور ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے اوقات کیا کیا، کس وقت اسے کیا کرنا چاہیے، کس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، تاکہ آپ جسے کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں، جس وقت اسے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی نگرانی کی ضرورت ہے، آپ اس وقت اویلیبل رہیں.
یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب آپ توجہ دیں گے وہ اٹینشن پہلی تا پر آپ عمل کریں گے تو دوسری تا لازماً آپ کو کرنی پڑے گی کہ اب مجھے یہ معلوم ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد میرے بچے کو کھانا چاہیے تو آپ پیشگی طور پر تیار رکھیں گے کہ اسے انتظار نہ کرنا پڑے. کیونکہ اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ ذہنی طور پر اس کا شاید تحمل نہ کر سکے, شرارت کرنے لگے, یا وہ کچھ غیر صحت مند چیزیں کھانے لگے, یا وہ چوری کر کے کھانے لگے. تو یہ آپ کو جاننا ہوگا. پھر ہوم ورک کرتے وقت یا جیسا کہ سر نے کہا کہ مطالعے کی عادت ڈالیں, بہت بنیادی بات ہے کہ گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول ہو, تو وہ جب تک آپ بنائیں گے نہیں اور اس کے لیے کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے, آپ وقت مقرر نہیں کریں گے کہ روز مغرب کے بعد یا روز شام کے 4 سے 5 بجے تک گھر میں سب کتابیں پڑھیں گے, اس طرح کا کوئی ڈسپلن, کوئی آرگنائزیشن, کوئی ایکٹیویٹی آپ منظم طور پہ نہ کریں تو پہلی طاقت فائدہ اتنا نہیں ہوگا. اٹینشن ایسے جیسے ڈرائیور توجہ ادھر دیتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ آرگنائز کرتا ہے اپنی ڈرائیونگ, کہاں اس بریک لگانا ہے, کہاں ایکسیلریٹر دبانا ہے. ٹھیک ایسے ہی تنظیم کا تقاضا ہے کہ آپ کہاں بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے, اس کو اور آگے لے کے جانا ہے, کہاں اس کو پیچھے کرنا ہے, یعنی اسے صبر تحمل کا سبق دینا ہے, اسے برداشت کی تلقین کرنی ہے, کہاں اسے سلا دینا ہے, کہاں اسے جگا دینا ہے. یہ سب چیزیں تنظیم میں آتی ہیں. اور تنظیم میں مہم شور آتا ہے, یعنی وسائل کا منظم استعمال, کم سے کم چیز میں, چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا برتنے کی ہو, سوائے کتاب کے. کتاب آپ جتنی چاہیں خریدیے, میں کتاب کے خریدنے میں فضول خرچی کو جائز سمجھتا ہوں. اس سے مراد ہے کہ گھر میں علمی وسائل جتنے فراوان ہوں, جتنے متنوع ہیں, اتنا بچوں کو وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جگانے, ان کو خوراک دینے کے مواقع ملیں گے. تیسری بات ہے تعاون, کوآپریشن. اس سے مراد ہے آپ کے بچے کے ساتھ کوآپریشن, گھر کا اسکول کے ساتھ کوآپریشن, جیسے آپ اس وقت کر رہے ہیں. ایسے کہ کوآپریشن یہ ہے کہ آپ والدین مل کر, 4-5 والدین مل کر اپنا ایک گروپ بنا سکتی ہیں جس میں وہ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کریں کہ میرے بچے کی یہ عادت ہے, اسے مجھے چھڑانا ہے. آپ میں سے کسی کا کوئی تجربہ ہو کہ اس کو کیسے یہ عادت چھڑائی جا سکتی ہے, مجھے بتائیں. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھنا, انگلش ریڈنگ سکھانا چاہتی ہوں, بہت پور ہے, بہت ویک ہے, اس کے بتائیں اس کے پڑھانے کا کیا طریقہ ہو, کوئی کتاب ہو, کوئی ایکٹیویٹی ہو, کوئی مشورہ ہو, کوئی ایپ ہو, تو بتائیے. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جب آپ تعاون کے لیے تیار ہیں تو آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ سے, برطانیہ سے, روس سے, عالم عرب سے, کہیں سے بھی کوئی معاون کار نہیں آیا جو آپ کو کنسلٹنسی دے سکتا ہے, جو آپ کو بہت سارے پروگرام فری پرووائڈ کر سکتا ہے آن لائن. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں. آن لائن وسائل آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ آپ کیجیے. لیکن وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ کوآپریشن کے لیے تیار ہو. آپ کی توجہ تنظیم کے نتائج دوبارہ ہو جائیں گے اگر آپ کوآپریشن آپس میں کریں, دوسروں کے ساتھ کریں, اپنے بچے کے ساتھ کریں, والدین آپس میں کریں, یعنی باپ اور ماں مل کر کریں. باپ کچھ حصہ لے لے اپنی ذمہ داری کی, اسکول پہنچانا میرا کام ہے, اسکول سے لانا میرا کام ہے, ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری آپ کی ہے, اضافی مطالعے کے لیے سامان فراہم کرنا میرا کام ہے, لائبریری. اس طرح یہ تنظیم و تعاون بچے کو یہ احساس دلائے گا کہ پورا گھر میرے لیے, میری تعلیمی ترقی کے لیے وقف ہے. اسے کوالٹی ٹائم مل رہا ہے, اس سے اٹینشن مل رہی ہے, توجہ مل رہی ہے والدین کی مشترک, اور اس اشتراک کے عمل سے وہ اپنے آپ کو جوابدہی محسوس کرے گا کہ جب والدین اتنی توجہ دے رہے ہیں, اتنا وقت دے رہے ہیں, اتنے وسائل میرے لیے فراہم کر رہے ہیں, تو فطری طور پر اس کے اندر جوابدہی کا احساس جاگے گا اور وہ آگے بڑھے گا. یہ ہوا تعاون, تیسری بات. چوتھی بات ہے تسلسل, کنسسٹنسی.
یہ میری مجبوری ہے، آپ کے لیے میں نے لفظ تسلسل بھی استعمال کیا ہے، اور کنسسٹنسی کا ایک مطلب تسلسل بھی ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ نان اسٹاپ ہونا چاہیے، اس میں خلل نہ ہو۔ نان اسٹاپ سے میری مراد ہے اگر ایک چیز کے لیے آپ نے ہفتہ وارے کچھ مقرر کیا ہے تو وہ ہر ہفتہ اس دن اس وقت پر ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، ما داوم علیہ العبد وإن قل، چاہے تھوڑا سا ہو۔ یہ حدیث آپ نے اس وقت کہی کہ حضرت عائشہ نے کسی خاتون کا ذکر کیا کہ وہ بڑی نمازی ہیں، تہجد پڑھتی ہے، رات رات بھر تلاوت کرتے رہتی ہے، اس طرح کا اس کی تعریف بیان کی، لیکن کبھی کبھی تھک کر وہ سو جاتی ہے تو اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ان احب الدین الی اللہ ما داوم علیہ العبد وإن قل، اعملوا ما تطیقون، اپنے حسب استطاعت عبادت کا، ریاضت کا، مطالعے کا ماحول بنائیے اور اس پر جم جائیے، اس پر ثابت قدم رہیے۔ روز آپ صرف 10 صفحے کا ایک صفحے کا مطالعہ کریں تو سال بھر میں 365 صفحے کا مطالعہ آرام سے کر سکتے ہیں بلا دعوی۔ ایک بڑی کتاب 2-4 چھوٹی کتابیں ختم کر سکتے ہیں۔ عام طور پر کتابیں 150 200 300 کچھ اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ دیکھیے پڑھنے کے موضوع پر میں نے نوٹ بھی کیا تھا جب یہ مطالعے کی بات کر رہے تھے، اس وقت دنیا کے اسکولوں میں اور اسکول گوئنگ چلڈرن میں ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق جو نومبر 2022 میں شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق 70% اسکول گوئنگ چلڈرن کا، اسکول جانے والے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دے لیک فاؤنڈیشنل لٹریسی، کہ وہ پڑھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ پڑھنے سے مراد ہے، کل ایک اسکول میں میں نے کہا بھی کہ 2 جملے لکھے ہوئے ہیں بورڈ پر، ان 2 جملوں کو روائی سے 5ویں 6ٹھی جماعت کا کوئی بچہ پڑھ دے، اس کی شرح بہت گھٹتی جا رہی ہے۔ 70% سے زیادہ بچے اس میں فیل ہو رہے ہیں۔ ریڈنگ ایک سائنس بن چکا ہے۔ عالمی سطح پر میرا ایک مقالہ ہے، اس میں میں نے ایک اعداد و شمار عالمی رپورٹ ہے ریڈنگ پر جو ہر سال چھپتی ہے، یہ میں 2016 کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ 2016 کی اور اس کے بعد بھی رپورٹیں آئی ہیں، لیکن چونکہ اس پر میرا مقالہ تھا تو میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ عالمی سطح پر عرب مسلم ورلڈ میں مطالعے کی شرح سب سے زیادہ کم ہے، اتنی کم ہے کہ اس کی ایوریج یہ بتایا گیا ہے کہ سال بھر میں بنشتے اسکول کے باہر کی کتابوں کا ایوریج 8 سے 10 صفحہ ہے کہ کوئی اسکول کے باہر کی کتاب پڑھتا ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ میں بچے، اسکول جانے والے بچے 1000 سے 1500 اور 2000 صفحے کا مطالعہ، اضافی مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے جن اسکولوں میں کام کیا ہے اس میں ملٹی نیشنل اسکولس میں بچوں کو ہر ہفتہ 1 یا 2 کتاب برائے روزانہ ذاتی مطالعے کے لیے دی جاتی ہے۔ اور میں کن بچوں کی بات کر رہا ہوں؟ KG کے بچوں، KG کے بچوں کو بکس دی جاتی ہیں۔ 36 ویکس 36 ہفتے ہوتے ہیں اسکول کے سالانہ، 36 ملٹیپلائڈ بائی 2، 72 کتابیں کم از کم دی جاتی ہیں، اور توقع ہوتی ہے کہ اس میں سے 50 وہ پڑھیں گے اور اس پر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ سمر ویکیشن ابھی اس چھٹی میں جولائی اگست کی جو ان اسکولوں میں عالمی مدارس میں گلوبل اسٹینڈرڈ اسکولس میں جو چھٹی ہوتی ہے اس میں سمر ریڈنگ پروجیکٹ دیا جاتا ہے جو 20 سے 50 کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں سے وہ جو چاہیں انتخاب کر کے پڑھیں۔ یہ رجحان ہے۔
تو تسلسل سے میں رہا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کبھی اخبار اٹھا لیا آپ نے، کوئی دینیات کا رسالہ اٹھا لیا، کوئی اور کتاب اٹھا لی، لیکن اس میں کنسسٹنسی نہیں، تسلسل نہیں ہے. موڈ میں آئے گیا پڑھ لیا آپ نے. بچے کو بھی پھر یہی لت ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ مطالعہ جیسے آپ روز کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی روز پڑھنا ہے. بلکہ آپ روز کھانا مت کھائیں گے. میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا سکتے ہیں 30 سال پہلے میں نے ان کو لے کر سیکھا تھا جب میرے چھوٹے بھائی بہن اسکول جاتے تھے کہ گھر پہ آپ رکے رہیے ایک وقت، لیکن جب وہ اسکول سے آئے تو وہ ان سے پوچھیے کہ آج کیا پڑھائیں گی اور ان کے پڑھنے لکھنے کے لیے اور کیا ضرورت ہے جو پوری کی جا سکتا ہے. تو میں یہ نہیں کہ یہاں سے باہر جا کر میں یہ نہ رہا ہوں، میں نے یہی یہ چیز دریافت کی ہے اور یہاں میں نے اس پر عمل کیا ہے مالیگاؤں ہی میں. اور ایسے اور بھی ادارے اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے گھر میں بھی یہ ماحول تھا. یہ چیز آپ کو یاد ہوگا. اور اس کا تعلق صرف ریڈنگ سے نہیں ہے، سحر خیزی، مطالعہ، جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں. جیسے نمازیں ہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، ہر وقت 5 وقت پر اس کو پڑھنا ہے. آپ اسے آپ چھوڑ رہے ہو تو آپ سچے پکے نمازی شمار نہیں ہوں. تسلسل کے بغیر کوئی تعمیری عمل اور ترقیاتی عمل ممکن نہیں. Consistency is another key. ہمارے ملک کی اور ہماری ملت کی سب سے بڑی خامی ہے ایک کام کچھ لوگ جوش و خروش میں آ کے چھیڑ دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں انقلاب آیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک سب ایسا کنارہ کر سکتے کسی کو یاد بھی نہیں رہتا ایسا کوئی کام، ایسی کوئی مہم اصلاح معاشرہ رہی ہے. اور کوئی بھی عربی زبان کی تعلیم ہے، دینیات کی تعلیم ہے، اسلام سے بہت ساری سرگرمیاں شروع ہوئی. شریعت کی پابندی ہے، حتیٰ کہ جو تعمیری سرکاری کام ہے میں دیکھ رہا ہوں شاید 10 سال سے آگرہ روڈ پر ایک برج یا فلائی اوور بن رہا ہے اور پتہ نہیں کب پورا کیوں رکا ہوا ہے. کنسسٹنسی نہیں، تسلسل نہیں. تو تسلسل ہو دنیا میں 15 کیا 100 کلومیٹر کے جو برٹش چینل ہے انڈر واٹر ہے، 200 کلومیٹر کا جو لینڈر میں پیرس سے ملاتا ہے اس کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے بنائے ہوئے پانی کے اندر. برٹش چینل چائنا نے اتنا بڑا شاید 100 سے زیادہ 150 کلومیٹر کا بلا ستون برج بنا دیا ہے. تسلسل ہے، کنسسٹنسی ہے ان کی سرگرمی. تو آپ بہت ذہین ہو سکتے ہیں اور تسلسل ان کی سے زیادہ ذہین انسان یہ سمجھتا ہے میں 2 دن میں کروں. وہی جو کچھوا خرگوش کی کہانی آپ نے سنی ہوگی. کچھوا خرگوش کی مشہور کہانی ہے. کچھوا خرگوش سے کیوں جیت گیا ہے؟ کنسسٹنسی کی وجہ سے. ہی واز کنسسٹنٹ، وہ رکا نہیں، وہ چلتا ہے. خرگوش ہی بہت کانفیڈنٹ ہو کر بیٹھ گیا، سو گیا، اس کی کنسسٹنسی ختم ہو گئی تو صلاحیت کے باوجود وہ ہار گیا. کچھوے کے مقابلے میں وہ 10 گنا تیز رفتار ہے پھر بھی ہار گیا. ٹھیک ایسے ہی ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایک عظیم تاریخ ہے. الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ ہویدا ہے غرناک سے شوقت ان کی، آیا ہے بلنسی سے قدرت ان کی، بقلیوس کو یاد ہے عظمت ان کی، پٹکتی ہے قادس میں سچ حسب ان کی، نصیب ان کا اشبیلیہ نہیں سوتا، شب و روز ہے قرطبہ و بروڑا. کچھ قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، وہ اجڑا ہوا قبر فر جا کے دیکھے، جلال ان کا کھنڈروں سے یوں ہے دمکتا کہ وہ پاک میں جیسے کندن چمکتا، یا جلال ان کا کھنڈروں سے یوں ہے چمکتا کہ وہ خاک میں جیسے کندن دمکتا. یہ عظمتیں اور یہ شوکتیں جن لوگوں نے بنائے اسی مسدس میں ہے کہ حریم خلافت میں اونٹوں پہ لگ کر چلے آتے تھے مصر یونا کے دفتر. مطالعے کا متدبرین کا اتنا شوق تھا
کہ یونان اور مصر اور ہندوستان اور جہاں بھی تہذیبیں پہلے آباد تھیں اور وہاں کچھ لٹریچر تھا، تو وہاں کے علمی دفاتر، علمی کتابیں اونٹوں پہ لاد لاد کر بیت المعمون اور بغداد میں منگائی جا رہی تھی. ایک ایک کتاب کے وصول میں سونا بھی آیا ہوگا. یہ تھا مطالعے کا شوق، کتابیں جمع کرنے کا شوق. کہا جاتا ہے کہ جب بغداد تباہ ہوا ہے، ان کا وہ تسلسل، کنسسٹنسی ٹوٹ گیا. یہ روایات سمجھو پر تھی اور تاتاریوں نے حملہ کیا ہے بغداد پر، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے محل ڈھا دیے، مسجدیں ڈھا دیں. کتب خانوں کا سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا کریں، تو کچھ کتب خانے جلا دیے اور بہت سی کتابوں کو دریا برد کر دیا. فرات میں، دجلہ اور فرات میں کتابیں، لائبریریاں لا کر کتابیں پھینک دی گئی. تو کہا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ کئی دن تک دجلہ اور فرات کا پانی سیاہ ہو گئے اس کی روز بحث. اور اندازہ کیجیے کتنی کتابیں تھیں. ایک شہر میں ہر گھر ایک لائبریری تھا. مسلم اقتدار، مسلم تہذیب و تمدن کا جو دور تھا غالباً، اس میں ہر گھر میں سب سے اہم حصہ کتابوں کا ہوتا ہے. آج بھی کچھ روایتیں امیر گھرانوں میں ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ایک کتب خانہ رکھتے ہیں، لیکن اس پہ گرد پڑی رہتی ہے اور گاؤں بچے پڑھتے ہیں. عرب گھرانوں میں آج بھی یہ روایت کسی نہ کسی شکل میں قائم ذاتی کتب خانے. آج سے میرے کو گزارش ہے کہ آپ کو جو کتاب جہاں سے ملے، بھیک مانگ کے ملے، استاد ملے، لیجیے، پڑھیے اور پڑھائیے. اس کے بغیر اور اس میں تسلسل قائم کیجیے، ورنہ وہ تصویر جو 100 برس پہلے پائیں کھینچی تھی وہ بدستور قائم رہے گی. ایسے اسکولوں کے باوجود ہمارے اردو اپریئر مائنورٹی 10%، 30-25% جو ہے پڑھتے رہیں گے ابھی، لیکن عالمی سطح پر وہی حالت رہے گی جو اقبال نے کہا تھا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فرق ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو. اور یہ وَلَا تو نصارہ تو تمدن میں نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تسلسل کے بغیر توجہ، تنظیم، تعاون نلیفائی ہو جائے گا. تو یاد رکھیے تسلسل بہت ضروری ہے. جو کام آج کر رہے ہیں، یہ پروگرام آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں، اپنے مرتے تک جاری رکھیے. میں ایسے خطبات کا سلسلہ جانتا ہوں یورپ امریکہ میں جو 18ویں صدی سے چل رہے ہیں. سال میں ایک بار ہو رہے ہیں یا 2 بار ہوتے ہیں. ان میں ایک کیلوین لیکچرز ہیں. وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کو، فلاسفرز کو، اسکالرز کو بلایا جاتا ہے اور لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. ایک تسلسل ہے. بہت ساری کمپنیاں ہیں، پروڈکٹ ہیں. ایک چائے، مولانا آزاد کی چائے کا نام سنا ہوگا آپ نے، کبھی کبھی میں بھی پی لیتا ہوں. وہ جو کمپنی ہے وہ 1706 سے چل رہی ہے، ابھی تک وہ کمپنی قائم ہے. ایک تسلسل ہے. تو دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، کنسسٹنسی کے بغیر وہ ناپائیدار ہے، وہ حقیقی نتائج پیدا کرنے سے قاصر رہے. آخری چیز ہے تنقیدی جائزہ اور تصحیح، کریٹیکل انالیسس اینڈ کریکشن. یہ بھی ہر ایک کی طرح، اس کو آپ ایک چین سمجھیے جس میں سے ہر حلقہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے. یہ جو آخری ہے اس کو پائیدار سمجھیے. تنقیدی جائزہ اور تسلسل یہ ہے، اب تنقیدی جائزہ اور تصحیح، کہ آپ کے اندر خوش فہمی، ادعا پسندی نہ آئے. آپ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ آپ نے روزانہ 4 صفحے پڑھ لیے تو آپ دنیا کے خوش بطر سے واقف ہو گئے، ساری کائنات کے اسرار اور رموز کے آپ پرارتھنا کر گئے. عام طور پر یہ ذوق آ جاتا ہے. علمی تعلیمی ترقی کی راہ میں سب سے زیادہ نقصان اسی شخص کو ہوتا ہے جو یہ سمجھ لے کچھ جاننے کے بعد کہ اس نے جان لیا.
جو دانشمند ہے حقیقی معنی ہے، جو دانشور پہلے ماضی میں حال میں آج بھی ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا جانتے ہیں وہ جاننے کو حقیقتاً اپنے نہ جاننے کو جاننا سمجھتے ہیں۔ جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی، ذوق یہ سمجھیں کہ ہم علم سے کچھ جانیں گے، ذوق کا ایک شعر ہے، لیکن جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی۔ امام شافعی کا قول ہے کہ لا یزال المرء عالما ما دام یتعلم، انسان اس وقت تک عالم رہتا ہے، یعنی اس کا علم بڑھتے رہتا ہے جب تک کہ وہ سیکھتا رہتا ہے۔ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ، جس لمحہ اس کو یہ گمان ہو گیا کہ وہ عالم بن گیا، علم آ گیا اسے، فَهُوَ أَجْهَلُ وَيَكْبُرُ، تو وہ جاہل ترین ہے۔ کیونکہ میں کبھی کبھی مجھے اپنے گھر میں کتابوں کا انبار دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بک شاپ ہے بہت بڑا ابو دھابی میں، اس کا نام ہے دارالامان۔ دارالامان، امان آپ جانتے ہی ہیں، پیس، امن و امان کا گھر، دارالامان یعنی امن و امان کا گھر، یہاں ایک یتیم خانہ بھی ہے اس نام سے۔ اس دارالامان کو میں جب بھی جاتا ہوں تو اس کو دارالقلق کہتا ہوں، کہ پریشانی کا گھر ہے میری۔ تو وہ دوست ہے میرا اس کا مالک، تو وہ پوچھتا ہے کیوں دارالقلق بولتے ہیں، تو اس کی تشریح میں یہ کرتا ہوں کہ جب یہاں آتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی کم کتابیں ہیں اور کتنا کم میں نے پڑھا ہے، اور اتنی ساری کتابیں بیت وقت خریدنے کا نہ میرے پاس سرمایہ ہے نہ وقت ہے کہ سب پڑھ سکو۔ یہ ایک رجحان ہے، ایک ذہنی مزاج، یہ آپ کو ہمارے ماضی کے اکابر علماء میں ملے گا، حال میں بھی کچھ کے یہاں ملے گا، میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت میرے اندر بھی ہے۔ تنقیدی جائزہ لینا، اپنا، کسی اور کا نہیں، اپنے کام کا، اپنی بات کا، کہ میں جس ڈھنگ سے پڑھ رہی ہوں، جو کچھ پڑھا رہی ہوں بچے کو، جس ڈھنگ سے ہم گھر چلا رہے ہیں، از اٹ آل رائٹ، کیا یہ صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے؟ جب ہم وہی جائزہ لیں گے اور لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، یاد کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ اور بہتر راستے ہیں۔ تو تصحیح، کریکشن، آپ کو سائملٹینیسلی اس کو کریکٹ کرنا ہو۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرا کوئی ذاتی فلسفہ نہیں ہے، یہ سب باتیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سنت بھی ہے، یہ پانچ وقت، یہ اللہ کے رسول نے بھی کیا۔ آپ کے پاس توجہ تھی ساری انسانیت کے لیے، آپ کہتے تھے کہ میری مثال اس شخص کی ہے کہ جیسے آپ نے پروانے کود رہے ہیں اور میں ایک ایک کو پکڑ کے اس سے بچانا چاہ رہا ہوں، ایسے ہی انسان جو ہے وہ جہنم کے راستے پہ دوڑے جا رہے ہیں اور میں ہر ایک کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ اسے جہنم سے بچا دیں۔ ہر لمحہ، یہ آپ کتنا سوتے تھے خدا معلوم، آپ کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہو، یعنی دن میں تو آپ کو دوڑ بھاگ کرنی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو دعوت کی سرگرمی کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ہے۔ کیا بھی وقت ختم ہو گیا؟ اور رات میں کہا جا رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ ہے، اس سے کچھ کم خالی میں، اور یہ آپ تعاون کرتے رہے کہ آپ کے پیروں میں ورق آ گیا۔ یہ وہ انسان کر رہا ہے جو بخشایا ہے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں، سب سے اعلیٰ مقام پر جنت میں ہوں، تب بھی آپ غافل نہیں ہیں، بے توجہی نہیں ہیں، نہ اپنی اصلاح سے، نہ اپنی دینی اپنی عبادتوں سے، نہ دوسروں کی ہدایت سے۔ سورہ الانشراح کی آخری آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، موقع فتح ہو گیا، دین سارے جزیرہ عرب میں پھیل گیا، پھر موقع ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فارغ ہو گئے اور مستعد ہو جاؤ کام کے، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ پھر آپ نے دعوتی خطوط لکھنے شروع کیے، آس پاس کی سلطنت کے حکاموں کو خطوط لکھے اور ان کے وفود کا استقبال کیا۔ سیکھیے، دیکھ، یہ ہے اٹینشن، یہ ہے تنظیم، یہ ہے تسلسل، اور یہ ہے تنقید ذات۔
تنقیدی جائزہ خود آپ اپنا لے رہے ہیں اور کریکٹ کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں ایسے ہی ہونا ہے، اس سے بہتر ہونا ہے. تو یہ بھی مفقود ہے ہمارے. یہ ساری چیزیں جزوی طور پر موجود ہیں. آخری میں نے بہت کم دیکھی. آپ کا ادارہ جو بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس پرائیویٹ اور پبلک اشتراک عمل سے میں ان کو منتظمین کو خاص طور سے اس 5ویں پر توجہ دلا ہوا کہ وہ اگر احتیاط حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ اداروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کریٹیکل انالیسس اینڈ کریکشن کا ایک پروسیس، ایک سرگرمی رکھیں. ایک میٹنگ خاص اس مقصد کے لیے بلائی جائے کہ کیا کیا چیزیں اس سال بھر میں ہم نے غلط کی ہیں یا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جن کو درست کرنا ہے. انڈسٹریل ایوز کے بعد سب سے بڑا مینجمنٹ کا آرگنائزیشن کا فارمولا جو جاپان نے دیا ہے، جس کے بعد کوالٹی پروڈکٹ ویڈیو میں آتی ہے، اسے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ TQM کہا جاتا ہے. اس میں ایک لفظ ہے جاپانی زبان کا کائزن. کائزن یعنی کوالٹی کنٹرول. کوالٹی کنٹرول کے لیے وہ ہر یوزر کو، ہر کسٹمر کو دعوت دیتے ہیں کہ ہماری اس پیداوار میں، اس پروڈکٹ میں جو ہم نے آپ کو بیچی ہے، جو بھی خامیاں نقائص ہیں ان کو بتائیے اور اپنی چیز بدل کر دے گئے. یہ وہی ہے، یہ کریٹیکل انالیسس اینڈ کریکشن کا پروسیس ہے. یہ اس بات کے بغیر باقیہ چاروں کامیاب نہیں کریں گے. عین ممکن ہے کہ کوئی خلل اس میں ایسا رہ جائے گا اور بالآخر وہ ساری محنت آپ کی عطارت ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر بچے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں 8ویں تک تو بہت اچھا پہلا نمبر آتا تھا، یہ تھا وہ، اب معلوم نہیں کیا ہو گیا. یہ کیوں معلوم نہیں ہوا؟ آپ کی نظر کہاں ہٹی؟ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. وہ پتہ کیجیے، کریٹیکل انالیسس کریں گے اور تصحیح کا معمول رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سے یہ ڈیویشن، یہ انحراف، یہ راستے سے ڈاواڈول ہونے کا عمل شروع ہوا. ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اس کا سبب ہو سکتا ہے گھر کا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے گھر کی کوئی سرگرمی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و توفیق دے اور آپ کی مسائل و حمیدہ کو مبارک کرے اور کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ.